السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 31۔ آج کی کلاس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 سے آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ: کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو؟ کیف کس طرح، تکفرون تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا۔ وَكُنْتُمْ، یہ واو عاطفہ ہے لیکن اس کو حال کے معنوں میں لیا جاتا ہے، یعنی اس حال میں کہ جب کہ، اس کا ترجمہ یہاں پر جب کہ کیا گیا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تم یا اس حال میں کہ تم مردہ تھے، اموات مردہ۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ فَأَحْيَاكُمْ، پس یا پھر، احیا اس نے زندہ کیا، کم تمہیں، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم پھر، یمیتو وہ مارے گا، کم تمہیں، پھر وہ تمہیں مارے گا۔ ثم پھر، یحییکم وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم پھر، یحیی وہ زندہ کرے گا، کم تمہیں۔ ثم پھر، الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ ہم قرآن مجید کا ترجمہ عربی گرامر کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مختلف اسباق میں گرامر کی باتیں دہرائی جاتی ہیں، اور عام طور پر ہمارا پیٹرن یہ ہے کہ ہم کلاس کے اختتام میں چند منٹ میں صرف نحو کی باتیں سیکھتے ہیں۔ آغاز میں ہم نے سیکھ لیا تھا کہ ایک لفظ کیسے بنتا ہے، اس میں کون حروف جو ہیں، جو حروف تہجی ہیں، ان کی کتنی تعداد ہوتی ہے، پھر ان سے الفاظ کیسے بنتے ہیں، اور الفاظ کے مختلف صیغے کیا بنتے ہیں، یعنی ان کے اندر کیا کیا تبدیلیاں، کیا کیا کمی بیشی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں مختلف صیغے بنتے ہیں۔ تو اگر یہاں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو ابتدائی کلاسز کو اگر وہ سن لیں گے تو انہیں آسانی سے وہ باتیں جو اب ہم کر رہے ہیں سمجھ آ جائیں گی۔ تاہم یہ ساتھ ساتھ بھی سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ کوئی لفظ کیسے بنتا ہے اور اس کے اندر پھر کیا کیا معنی بنتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی وضاحت یا تفصیل چلتی ہے کہ الفاظ کو آپس میں جوڑنے کے لیے کیا طریقہ کار اور اصول ہیں، اور اس کے نتیجے میں الفاظ کے آخر میں تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں۔ تو ان تبدیلیوں کو رفع، نصب اور جر کہا جاتا ہے، جو اسم میں تبدیلیاں ہیں، اور فعل میں جو تبدیلیاں اس لحاظ سے ہوتی ہیں ان کو رفع، نصب اور جزم کہا جاتا ہے۔ تو یہ آخر میں جو تبدیلیاں ہیں ان کو اعراب کہا جاتا ہے، اور جو ویسے حرکات دے کر ہم پڑھتے ہیں ان کو حرکات کہا جاتا ہے، اور جس حرف پر کوئی حرکت آ جائے اسے متحرک کہتے ہیں، اور جس پہ یہ سکون کی علامت ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ تو یہ حرکات ہیں، اور جب ہم اعراب کہتے ہیں تو اعراب سے مراد کسی لفظ کے آخر میں حرکات کی تبدیلی یا حروف کی تبدیلی یا بعض حروف کا گر جانا، تو یہ اعراب کہلاتے ہیں، اور اس کے معین اصول ہیں جو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ہم کوشش کر رہے ہیں
کہ ترجمہ سیکھ لیں. اس کے بغیر عربی زبان کو سمجھنا اور ترجمہ سیکھنا ناممکن ہے. اس لیے اگرچہ یہ نئے شامل ہونے والوں کو مشکل باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن جوں آگے بڑھیں گے اور ان کی دہرائی ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ تعالی یہ عربی زبان سیکھنی کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس میں خاص اصولوں کے مطابق ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور ان اصولوں کو اگر ذہن نشین کر لیا جائے تو بہت آسانی سے ہم عربی زبان کو سیکھ سکتے ہیں اور کسی بھی عربی عبارت کا ترجمہ سیکھ سکتے ہیں. لیکن ہمارا جو ٹارگٹ اور مقصد ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا ہے. جیسا کہ اس آیت میں میں نے الگ الگ الفاظ کا ترجمہ پیش کیا ہے، اب ہم اس کے جو بعض نئے الفاظ ہیں ان کو کھولنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے کیفا کا لفظ آیا ہے. کیفا کے معنی کس طرح کے معنی کیے گئے ہیں، اور یہ ایک اسم ہے. اسماء کی آگے بہت سی قسمیں ہیں. اس اسم کے معنی کیسے یا کیسا، کس طرح، کیوں کر، یہ مختلف معنی مختلف جگہوں پہ اس کے ہوتے ہیں. اور یہ اعراب کی بحث میں اگر ہم جاتے ہیں تو یہ مبنی ہے، اس کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. فا کے اوپر زبر آتی ہے تو اسے مبنی علی الفتح کہا جاتا ہے، یعنی مبنی جس میں تبدیلی نہیں، اور آخر میں کس چیز پر یہ مبنی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں، وہ زبر یا فتح ہے. تو مبنی علی الفتح یہ ایک اسم ہے، اور یہ اکثر و بیشتر استفہام حقیقی کے لیے آتا ہے. بعض جگہوں پہ استفہام ہوتا ہے لیکن اس سے مراد کچھ اور ہوتا ہے، لیکن یہ سوال کے لیے، استفہام کے لیے بالعموم آتا ہے. جیسے کیف انتا، تو کیسا ہے، تیرا حال کیا ہے. اور کبھی کبھی یہ استفہام غیر حقیقی کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ایسا سوال جو حقیقت میں سوال نہیں ہوتا، کوئی تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے، بمعنی استعجاب ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو. تو اس میں تعجب ہے کہ انکار کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تو پھر بھی تم انکار کر رہے ہو، تو یہ کیسا انکار ہے. تو تعجب کے لیے یہ کیفا کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم اس کی تمام نشانیاں دیکھ چکے ہو. کیفا کے بعد جو اسم ہے وہ خبر کی جگہ پہ آتا ہے، اس بنا پر وہ مرفوع ہوتا ہے. مرفوع سے مراد وہ کیفیت یا حالت ہے جس میں آخر میں کسی اسم پر پیش آتی ہے یا ضمہ آتی ہے، اور بعض الفاظ میں اس پیش کے متبادل بعض حروف شامل ہوتے ہیں، اور خاص انداز میں جب وہ حروف آئیں تو وہ رفع کی علامت یا مرفوع کی علامت ہوتی ہے. کیفا زیدن، اس میں کیفا جو ہے وہ تو حرف اس میں استفہام ہے جس کی بحث ہم ابھی سیکھ رہے ہیں، اور زیدن جو ہے یہ مرفوع ہے. یہ خبر باقاعدہ تو نہیں لیکن محل خبر پہ ہے، اس وجہ سے اس کو مرفوع کہا جاتا ہے. اگر اس کے بعد فعل آ جائے کیفا کے بعد تو یہ حال یا مفعول مطلق ہونے کی بنا پر محل نصب میں ہوتا ہے. کیفا جاء زیدن، کیفا کے بعد جاء فعل آ گیا، جاء زیدن، تو یہ ایک جملہ ہے جو جملے کے بھی اعراب اسی طرح سے ہوتے ہیں جیسے کسی ایک لفظ کے اعراب ہوتے ہیں. تو یہ فعل حال بنے گا یا مفعول مطلق بنے گا. تو حال کوئی لفظ بنے یا مفعول مطلق بنے، دونوں پہ نصب آتی ہے. تو اس صورت میں اس کے بعد آنے والے فعل کو کہا جائے گا کہ یہ یا تو حال ہے
یا مفعول مطلق ہے، اور جو کچھ بھی ہو اس میں یہ محل نصب میں یعنی منصوب ہوتا ہے۔ کبھی شرط کے لیے بھی آتا ہے اور ایسے دو فعلوں پر داخل ہوتا ہے جو لفظاً اور معناً یکساں ہوں، اور عام طور پہ تو شرط کے لیے جب کوئی اسماء یا حروف آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دو فعل اس کے بعد آتے ہیں، دونوں مجزوم ہوتے ہیں، ان پہ جزم آتی ہے، لیکن کیفہ جو ہے وہ یہ عمل نہیں کرتا، اس پہ رفع آئے گی۔ کیفہ تصنع اصنع، کیسے تو یا جیسے تو کرے گا تو میں بھی ویسا ہی کروں گا، جیسا تم کرو گے ایسا ہی میں بھی کروں گا۔ تو یہ ایک فرق ہے، شرط کے موقع پہ جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کچھ مختلف ہوتی ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کرتے ہو، تکفرون تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا۔ تو تکفرون فعل مضارع جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اور ہم کفر کی بحث پہلے سیکھ چکے ہیں مختصراً، پھر میں دہرائی کر دیتا ہوں۔ کفرا یکفر، اس سے فعل آتے ہیں ماضی اور مضارع، کفرن اس کا مصدر ہے، کفورن بھی مصدر ہے، کفرانن بھی، یہ مختلف مصادر اس کے آتے ہیں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کافر ہو جانا یا کفر کرنا، انکار کرنا، اللہ تعالیٰ یا اس کے انعام کا انکار کر دینا، یا اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری یا کفران نعمت کرنا، ناشکری کرنا۔ اور کفرہ کے معنی چھپانے یا ڈھانکنے کے بھی ہوتے ہیں، اور ہم بعض کہتے ہیں کہ چونکہ کافر یا انکار کرنے والا جو ہے وہ بھی حق کو چھپاتا ہے یا ڈھانک دیتا ہے، تو اس بنا پہ اس کے لیے کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، واو حالیہ ہے، حال کے معنی دیتا ہے، حالانکہ یا جب کہ میں بھی حال والی کیفیت بیان ہو رہی ہے، اور جب کہ یہ اسی واو کا ترجمہ ہے، اور جملے سے پہلے جب یہ بالعموم آتا ہے تو یہ بسا اوقات حال کے معنی دیتا ہے، جیسے یہاں پہ ہے۔ کنتم امواتن، تم مردے تھے، تم مردہ تھے، کنتم تم تھے، یہ فعل ناقص کہلاتا ہے، اور فعل ناقص جو ہے وہ کسی جملے پر داخل ہوتا ہے، اور جملے میں جو مبتدا ہے، جملہ اسمیہ پر جملے میں جو مبتدا ہوتا ہے وہ اس کا اسم بنتا ہے، اور جملے میں جو خبر ہوتی ہے، خواہ وہ فعل کی صورت میں ہو یا اسم کی صورت میں ہو، وہ کانا کی خبر بنتا ہے۔ تو یہاں پر بظاہر کوئی الگ سے اسم اس کا نہیں ہے، اور یہاں پر جو اس کے اندر ضمیر ہے تم کی، یہی اس کا اسم بنے گا، اور امواتن اس کی خبر ہے۔ اور کانا کے بعض دیگر ساتھی ہیں، وہ کسی وقت ان کی تفصیل ہم دیکھ لیں گے۔ تو ان کا عمل کیا ہوتا ہے، یہ جملے پر داخل ہوتے ہیں، اور جو مبتدا ہوتا ہے وہ اس کا اسم ہوتا ہے، اور اس پہ ہمیشہ رفع آتی ہے، اور جملے میں عام طور پہ خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، لیکن جب کانا اس پہ داخل ہو جائے تو کانا کی خبر وہ کہلاتی ہے، اور اس صورت میں اسے نصب دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کن تم میں تم ضمیر ہے، ضمیروں کے تو کوئی ظاہری اعراب نہیں ہوتے۔ امواتن ایک اسم ہے جس پہ آخر میں جو زبر آئی ہے وہ نصب کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں امواتن کا لفظ بھی آیا ہے، امواتن یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ مختلف طریقوں سے استعمال قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ عربی زبان میں تو یہ قاعدہ ہے کہ جہاں کوئی لفظ جس جگہ پر استعمال ہو، اس میں جو اس پہ عمل کرنے والے عوامل ہیں ان کی نسبت سے ان کے آخر میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، جنہیں اعراب کہتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ ہے جملے کا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، جب کہ یا اس حال میں کہ تم مردہ تھے۔ اموات کی بحث پہلے ہم کچھ پڑھ چکے ہیں، مزید دہرائی کر لیتے ہیں۔ ماتا یموت موتن، یہ احیا حیات کے مقابل پہ ممات ہے، تو موت اس کا مصدر ماتا یموت موتن۔ اس کا اسم فاعل جب بنائیں تو وہ مختلف اوزان میں آتا ہے، اصل وزن تو اس کا مائت فاعل کا وزن ہے، لیکن میت اور میت یہ دونوں بھی اسماء استعمال ہوتے ہیں، اور ماتا یموتو
موتن کے معنی ہوتے ہیں مرنا، ٹھنڈا ہو جانا، پرسکون ہونا، تھم جانا۔ اور اسی سے جب شروع میں ایک حمزہ ماتا میں داخل کر کے اماتا فعل بنا دیا جائے تو اس کا باب تبدیل ہو جاتا ہے، باب افعال کہلاتا ہے۔ یہ اماتا فعل ماضی کا صیغہ ہے اور یمیت فعل مضارع ہے، اس کا مصدر اماتتاً افعال کا وزن ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر حرف علت ہے اور حروف علت کی وجہ سے بعض جو اوزان صحیح حروف میں آتے ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ممیت اس کا اسم فاعل بنا ہے، مفعل کا اصل وزن ہے لیکن یہ تبدیل ہو کر ممیت بن گیا، اور اس کا اسم مفعول یہ ممات لکھا گیا ہے لیکن یہ میم کی زبر کے ٹھیک ہے، یہ ممات ہی بنے گا اور میم کی پیش کے ساتھ ہی ہے۔ تو اس کے معنی ہیں جس کو مارا گیا۔ تو جب یہ اس کو ایک حرف زائد کر کے باب افعال میں داخل کرتے ہیں تو اس کے معنی مارنے کے ہو جاتے ہیں، موت دینے کے ہو جاتے ہیں۔ ماتا وہ مر گیا، اماتا اس نے مار دیا، موت دے دی۔ تو اسی سے قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ممیت اسم فاعل بنتا ہے اور اس اماتا کے معنی ہیں اس نے موت دے دی یا اس نے کسی کو مرنے دیا۔ اس کے مقابل پہ حیات کا لفظ آتا ہے، وہ بھی اسی آیت میں آیا ہے، فَأَحْيَاكُمْ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تم مردہ تھے۔ اس مردہ سے مراد ایک تو مردہ کیفیت بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات عدم کو بھی موت کہا جاتا ہے، یعنی تمہارا کوئی وجود نہیں تھا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود دیا تو وہ بھی حیات میں آ جاتا ہے۔ تو احیا اماتا کے مقابل پر ہے، احیا اماتا مارنا، احیا زندہ کرنا۔ تو فا اس میں حرف عاطف ہے اور احیا اس نے زندہ کیا، کم ضمیر ہے مفعول بن رہی ہے تمہیں، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ حیات کے معنی ہوتے ہیں زندگی، نشو و نما۔ حیا ہے یہ دوسری یہ جو ہے اس کو الف بنا کے حیا پڑھا جاتا ہے، اس کے معنی زندہ ہونے کے ہیں، اور اس میں حمزہ شروع میں داخل کر کے احیا بنا دیا تو اس کے معنی زندہ کرنے کے ہیں۔ حیا وہ زندہ ہوا، احیا اس نے زندہ کیا، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ حیات موت کے مقابل پر ہے، زندگی یا نشو و نما یا بقا اس کو حیات کہا جاتا ہے، اور کسی چیز سے منفعت یا فائدہ ملنا وہ بھی حیات ہے۔ اور جمادات وغیرہ کے مقابلے میں جو حیوانات اور نباتات میں پائی جانے والی تمام حرکات بھی حیات کہلاتی ہیں، اس کا بڑھنا، اس کا ہلنا جلنا، اور نشو و نما کی جو خصوصیات ہیں ان کو بھی حیات کہا جاتا ہے۔ وہ خصوصیات کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ تغذیہ یعنی غذا کھانا، غذا حاصل کرنا، یہ بھی حیات کی ایک نشانی ہے، اس کی خصوصیت ہے۔ نشو و نما پانا، بڑھنا، ترقی کرنا، یہ بھی اسی حیات میں آئے گا۔ اسی طرح تناسل وغیرہ یعنی آگے نسل کو بڑھانا چلانا، یہ بھی زندگی کی ایک علامت یا خصوصیت ہے، تو ان خصوصیات کو بھی حیات کہا جاتا ہے۔ ثم یمیتکم، اماتا یمیتو کی بحث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اسی سے یہ اماتا تو فعل ماضی تھا، یمیتو فعل مضارع، اس آیت میں بھی یمیتو وہی لفظ فعل مضارع کا پہلا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ ثم حرف ہے حروف عاطفہ میں سے، پھر اس کا ترجمہ ہے یمیتو وہ مارے گا، اماتا اس نے مارا، مرنے دیا، موت دے دی، یمیتو وہ موت دے دے گا، کم تمہیں، پھر وہ تمہیں مارے گا۔ ثم یحییکم، ثم پھر یحیی وہ زندہ کرے گا، احیا فعل ماضی ہے، اس سے فعل مضارع یحیی آئے گا، یحییکم تمہیں زندہ کرے گا، کم اسی طرح سے یہاں پہ ضمیر ہے
جو منصوب بن رہی ہے، لیکن ضمائر چونکہ مبنی ہے، اس میں تبدیلی کوئی نہیں ہوتی، تو اس بنا پہ اس کو منصوب کہا جاتا ہے کہ یہ مفعول کی جگہ پہ ہے۔ اور جو بھی اسم مفعول بنے، منصوبات کیا ہیں کسی وقت ہم تفصیل میں جائیں گے اور دیکھیں گے کون کون سے منصوبات ہیں۔ 11 ایسے مواقع ہیں جن میں کوئی اسم آ جائے تو وہ منصوب ہوتا ہے، تو ان میں 5 قسم کے مفاعیل ہیں مفعول۔ تو جب بھی کسی کو ہم کہیں کہ یہ فلاں فعل کا مفعول ہے تو یہ ذہن میں فوراً آ جاتا ہے کہ یہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ تو قم بھی یہاں پر مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، لیکن چونکہ یہ ضمیر ہے اور ضمائر تمام کے تمام مبنی ہیں، ظاہری کوئی ان پہ علامت نہیں آئے گی، وہ مبنی جو ہیں محلاً منصوب کہلاتے ہیں، یعنی منصوب کی جگہ پہ وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ ثم پھر، یہ پھر حروف عاطفہ میں سے آ گیا جس کا ترجمہ پھر ہے۔ الیہ، یہ 2 الفاظ ہیں۔ الا تو حرف کہلاتا ہے، اور حروف جارہ ہم نے پڑھا ہے پہلے، حروف جارہ میں سے ہے، یعنی اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ مجرور ہوتا ہے۔ ہے جو ہے یہ ہا ضمیر ہے واحد مذکر غائب کے لیے، اور یہاں پر الا حرف جار کی وجہ سے یہ مجرور ہے، لیکن ظاہری اس کی کوئی علامت نہیں، یہ حرکت اس کے پڑھنے کے مختلف انداز ہیں۔ مجرور ضمیر کی یہ علامت نہیں ہے، جر کی علامت جو ہے وہ ظاہری اس پہ نہیں ہوتی۔ یہ ہا جو ہے یہ مختلف مواقع پہ ویسے ہی مختلف صورتوں میں استعمال ہوتی ہے، خواہ مجرور ہو یا مرفوع ہو یا منصوب ہو، تو اس کی حرکات جو ہیں وہ پڑھنے کے لحاظ سے مختلف ہیں، وہ اعراب کی علامت نہیں ہیں۔ الیہ، اس کی طرف، الا کے معنی طرف کے ہوتے ہیں، اور الا جب اکیلا پڑھا جاتا ہے آگے ملائے بغیر تو پھر یہ یا الف میں تبدیل ہو جاتی ہے، الا پڑھا جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ کوئی اسم کوئی اور حرف جڑ جائے اور وہ متحرک ہو تو پھر الا نہیں الی پڑھا جاتا ہے، یا واپس آ جاتی ہے، الف ختم ہو جاتا ہے۔ تو الیہ، اس کی طرف یا اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، یہ فعل مجہول کہلاتا ہے، اور جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ جمع کا صیغہ تم لوگ، اور مذکر کا صیغہ ہے، اور مخاطب یعنی تم، اس کے اندر ایک ضمیر ہے جس کی علامت یہ تا ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، اور یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اور اس کے معنی ہیں تم لوٹائے جاؤ گے یا لوٹائے جاتے ہو۔ رجع کے معنی ہیں وہ لوٹا، لوٹنا اس کے معنی ہوتے ہیں، فعل ماضی مجرد کا صیغہ ہے۔ یرجع، یہ فعل مضارع ہے، اور مختلف اس کے مصادر آتے ہیں، رجوعاً، رجعا، رجعن، مرجعن، مرجعن، رجوعن، رجاعن، تو مختلف مصادر ہیں، اور رجع کے معنی لوٹنے کے ہوتے ہیں یا پھرنے کے ہوتے ہیں۔ تو یہ جمع مذکر مخاطب یا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ترجمہ آج ہم اسی پہ مکمل کرتے ہیں۔ اب ہم کچھ صرف نحو کی باتیں سیکھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے الفاظ کا جو الفاظ سے مرکب بنتے ہیں ان کے متعلق ہم نے پڑھا تھا۔ ایک تو ہم نے مرکبات کی بحث مکمل کر کے یہ اب سیکھا کہ بعض مرکب توصیفی کہلاتے ہیں، یا بعض مرکبات بنائی اور مزجی کہلاتے ہیں۔ یہ گزشتہ سبق میں ہم پڑھ چکے تھے، لیکن آخر سے تھوڑی سی بحث رہ گئی تھی، اس لیے میں نے سمجھا کہ پورا ہی دہرا دیا جائے تاکہ بات پوری سمجھ آ جائے۔ جس مرکب ناقص کا دوسرا جز، یہ
رجل صالح ایک مرکب ہے، اس پہ نظر رکھیں تو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ یہ دوسرا جز صالح ہے، دوسرا جز پہلے جز کی صفت، یعنی رجل پہلا جز ہے اور صالح دوسرا جز ہے، تو دوسرے جز میں پہلے کی صفت بیان ہو رہی ہے، یعنی پہلے کی رجل کی اچھائی یا برائی وغیرہ بیان کرنے والا جو اسم ہے، پہلے جز کی اچھائی یا برائی جو بیان کرے وہ صفت کہلاتا ہے، اور جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہے یعنی پہلا جز، اسے موصوف کہتے ہیں۔ تو اب اس کو پڑھ لیں تو سمجھ آسانی سے آ جائے گی کہ جس مرکب ناقص، یہ مرکب مفید یا مرکب تام تو جملہ ہوتا ہے، اور وہ مرکبات جو جملے نہیں یعنی دو الفاظ ملائے گئے اور پورا جملہ نہیں ہے، اس کو مرکب ناقص یا مرکبات کہتے ہیں۔ اور اس مرکب میں جو صفت موصوف والی بحث ہے، اس میں دوسرا جز پہلے جز کی صفت یعنی اچھائی یا برائی وغیرہ بیان کرے، اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ وصف سے، صفت سے ہے توصیف، تو اسی سے مرکب توصیفی۔ اور مرکب توصیفی کے پہلے جز کو یعنی یہاں رجل کو موصوف اور دوسرے جز کو صفت کہا جاتا ہے۔ صفت میں جو فا ہے اس پہ زبر پڑی جاتی ہے، صفت، بعض صفت کہہ دیتے ہیں جو درست نہیں ہے۔ تو یہ مرکبات تین یہاں پہ بیان ہوئے۔ رجل صالح، صالح صفت ہے رجل کی، رجل فاسق، فاسق صفت ہے رجل کی، حجر اسود، سیاہ پتھر، یہ اسود صفت ہے حجر کی۔ اور اسی طرح کے بعض مرکبات ہیں جن کو ایک لفظ بنا دیا جاتا ہے، جس مرکب ناقص کو ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو اور اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل ہو، اسے مرکب بنائی یا مرکب تعدادی کہتے ہیں۔ جیسے احد عشرہ، احد عشرہ یہ دونوں کو ایک لفظ بنا دیا گیا ہے، اس کے معنی ہیں 11۔ تو احد کے معنی ایک، عشر کے معنی 10، تو ان کو ایک مرکب کو ایک لفظ کی صورت میں بنا دیا گیا ہے، تو یہ مرکب بنائی یا مرکب تعدادی کہلاتا ہے۔ اور یہ الگ الگ دو الفاظ یا دو اجزاء کو ایک کلمے کی صورت میں استعمال کیا گیا ہے، لیکن بعض اوقات دو اجزاء کو بغیر کسی واسطے کے یعنی الگ الگ معنی لینے کے ان کو ایک لفظ کی صورت دے دی جائے تو اس کو مرکب مزجی کہتے ہیں۔ جس مرکب ناقص کو ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو اور اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل نہ ہو، اسے مرکب منع صرف کہتے ہیں یا مرکب مزجی کہتے ہیں۔ بال بک، تو اس میں بال اور بک دو الفاظ کو ایک کلمہ بنا دیا گیا۔ سیب وہ، یہ بھی سیبہ ایک الگ سے جز ہے اور وہ الگ سے ہے، دونوں کو ایک لفظ بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ صفت اگر مفرد ہو تو 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوگی، یہ گنتی والی جو بات ہے۔ رجل عالم، رجل آدمی، عالم عالم، ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب رجال زیادہ کا مفہوم شامل ہو جائے تو اس صورت میں ان کی صفت علماء آئے گی۔ اور رفع، نصب اور جر میں بھی یہ ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں، جیسے رجلاً عالماً، نصب آئی ہے تو عالمن نہیں عالمن، رجلاً پہ اگر آخر میں زبر ہے تو صفت پر بھی زبر آئے گی، اور اگر زیر ہو، کسرہ ہو یعنی جر ہو، یہ جر کی علامت ہے کسرہ، تو صفت پر بھی کسرہ آئے گی، تو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تذکیر و تانیث میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے یہاں یہ دونوں مذکر کے صیغے آئے ہیں۔ امرأۃ عالمۃ، عورت کے لیے آ گیا تو عالم عورت، یہ دونوں مؤنث کے صیغے۔ اسی طرح سے تنکیر اور تعریف میں یعنی معرفہ اور نکرہ ہونے میں
زید معرفہ ہے تو اس کے عالم نہیں العالم اس کی صفت آئے گی. اور جو جملہ نکرہ کے بعد آئے وہ صفت بنتا ہے اور اس میں موصوف کے مطابق ضمیر کا ہونا ضروری ہے. تو جملہ بھی بعض اوقات ان اسماء کی جگہ پہ صفت کے طور پہ آتے ہیں. آج کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.